وجہ یہ ہے کہ ٹیٹیوں سے پیسہ آ رہا تھا اور جب سوال پوچھو کہ یہ کہاں سے آ رہا تھا پیسہ جسٹیفائی کریں تو وہ جسٹیفائی نہیں ہوتا۔ آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اس وقت نیب کی حراست میں ہیں۔ ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز بھی جیل میں ہیں، جبکہ سلیمان شہباز جو کہ بقول نیب ذرائع کے سب ٹی ٹی سکینڈل کے ماسٹر مائنڈ تھے، وہ برطانیہ میں مفرور ہیں اور والد اور بھائی کے جیل میں ہونے کے باوجود واپس آنے کا نام نہیں لے رہے۔ جہاں شہباز شریف کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایک ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی، وہیں نیب کی رپورٹ کے مطابق جعلی ٹیٹیوں کے ذریعے شہباز شریف اور ان کے خاندان نے 2008 سے 2014 تک 3.1 ارب روپے حاصل کیے، جبکہ گڈ نیچر کمپنی اور یونیٹا سٹیل نامی جعلی فرنٹ کمپنیوں کے ذریعے 2015 سے 2018 تک 7 ارب روپے اور نثار ٹریڈنگ اور دیگر کمپنیوں اور براہ راست 738 ملین روپے حاصل کیا۔ یعنی نیب کے بقول 10 ارب سے زائد کا معاملہ ہے، جس کا جواب شہباز شریف اور ان کے خاندان نے دینا ہے۔ صرف شہباز شریف کے خاندان کے پاس 14 کمپنیاں ہیں، جن میں سب سے پرانی رمضان شوگر مل 1990 میں اور العریبیہ شوگر مل 2016 میں لگائی گئی۔ شہباز خاندان کی ان 14 کمپنیوں کے اثاثہ جات کی کل مالیت 37 ارب روپے ظاہر کی گئی ہے۔ نیب رپورٹ کے مطابق ان 14 کمپنیوں کے ساتھ 401 بینک اکاؤنٹ جڑے ہیں اور ان کا کریڈٹ ٹرن اوور 506 ارب روپیہ ہے۔ نیب ان 14 کمپنیوں کے علاوہ ماڈل ٹاؤن میں واقع گھر اور دیگر گھروں کی بھی تحقیقات کر رہا ہے کہ وہ کس طرح حاصل کیے گئے۔ نیب رپورٹ کے مطابق شہباز شریف خاندان کے مختلف لوگوں کو جعلی ٹیٹیاں برطانیہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک سے بھجوائی گئی۔ ایم این اے بننے سے پہلے حمزہ شہباز کو 25 جون 2007 سے 12 فروری 2008 تک 25,71,333 ڈالرز یعنی 157 ملین روپے ٹیٹیوں کی شکل میں موصول ہوئے۔ اس سے پہلے 2005 میں بھی حمزہ شہباز کو 24 ملین روپے 5 جعلی ٹیٹیوں کی شکل میں موصول ہوئے۔ نیب رپورٹ کے مطابق 2005 سے 2008 تک 25 ٹیٹیاں حمزہ شہباز نے اپنی آمدنی کے گوشواروں میں ظاہر نہیں کی، مگر کاروبار میں اس کا حصہ دیکھا جائے تو 95% رقم انہی ٹیٹیوں سے ہی آئی۔ نیب رپورٹ کے مطابق 12 فروری 2008 یعنی عام انتخابات سے پہلے حمزہ شہباز کو ٹیٹیاں موصول ہونا بند ہو گئیں، مگر رقم اب بھی آ رہی تھی۔ تو یہ رقم موصول کس کو ہو رہی تھی؟ نیب رپورٹ کے مطابق اب یہ رقم خاندان کے دیگر افراد کے نام آنا شروع ہو گئی تھی۔ نیب کے مطابق شہباز شریف کے دوسرے صاحبزادے سلیمان شہباز کے اثاثہ جات جو کہ 2003 میں 20,000 روپے تھے، وہ اچانک ہی 2008 میں 170.8 ملین روپے ہو گئے۔ نیب رپورٹ اس 8,500 گنا اضافے کو بھی ٹی ٹی کی کرامات گردانتی ہے۔ نیب رپورٹ کے مطابق سلیمان شہباز کو 2005 سے 2009 تک 37 جعلی ٹیٹیاں موصول ہوئیں اور یہ کل رقم تھی تقریباً 40 لاکھ ڈالر یعنی 267 ملین روپے۔ نیب رپورٹ کے مطابق 2009 کے بعد سلیمان شہباز کے اثاثہ جات میں اضافے کو بھی ٹی ٹی کا پیسہ ہی قرار دیتی ہے۔ وہ کس طرح؟ ایک تو 27 ٹیٹیاں جو کہ نیب کے مطابق کاروبار میں سرمایہ کاری کے غرض سے آئیں۔ اس کے علاوہ بھی سلیمان شہباز کے ذاتی اکاؤنٹ میں تقریباً 1 ارب روپے کی 127 جعلی ٹیٹیوں کی رقم نظر آتی ہے۔ ٹیٹیوں کی اس بارش کا سلسلہ 2014 تک چلتا رہا اور 1,044 ملین روپے سلیمان شہباز کے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا۔ اسی طرح شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں 2009 سے 2014 تک 26 جعلی ٹیٹیوں سے بیرونی سرمایہ کاری آئی۔ اس رقم سے نصرت شہباز صاحبہ کے اثاثہ جات میں اضافہ ہوا اور 147 ملین روپے بیٹھے بٹھائے ان کے اثاثہ جات میں اضافہ کر گیا۔ اکتوبر 2007 سے 2009 تک شہباز شریف کی صاحبزادی کو بھی بیرونی سرمایہ کاری کے نام پر 10 ٹیٹیاں آئیں جو کہ 57 ملین روپے بنتا ہے، اور اگر کاروبار میں ان کی سرمایہ کاری دیکھیں تو 56.3 ملین روپے بنتا ہے۔ شہباز شریف کی دوسری صاحبزادی جویریہ علی کو بیرونی سرمایہ کاری کے نام پر 60 ٹیٹیاں موصول ہوئیں اور یہ رقم بنتی ہے 27 ملین روپیہ۔
یہ ٹیٹیاں نومبر 2012 سے جنوری 2013 تک موصول ہوئیں۔ جویریہ علی کے خاوند علی عمران صاحب کو بھی 9 ٹیٹیاں جعلی بیرونی سرمایہ کاری کے نام پر موصول ہوئیں۔ ان کی کل رقم بنتی ہے 120 ملین روپیہ۔ کل ملا کر جویریہ اور علی عمران صاحب نے 147 ملین روپیہ جعلی سرمایہ کاری کے نام پر حاصل کیا۔ نیب رپورٹ کے مطابق اس تمام گورکھ دھندے کے مائی باپ اور گاڈ فادر شہباز شریف صاحب تھے، کیونکہ یہ تمام رقم گھوم گھام کر بالآخر شہباز شریف کے کاروبار میں اور ان کے خرچوں کے لیے استعمال ہوتی۔ نیب کے مطابق شہباز شریف خاندان کے تمام ممبران نے بینکوں میں فارم آر پر دستخط کیے، یعنی 202 ٹیٹیوں کی موصولی کی۔ یہ ٹیٹیاں بیرون ملک سے کون بھیجتا رہا؟ یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کوئی پاپڑ والا، کوئی اخبار فروش، کوئی سیلز مین، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں کے نام پر بھی ٹیٹیاں لگائی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق رقم بھیجنے کے لیے 56 افراد کی شناخت استعمال کی گئی، جن میں سے 14 کو نیب نے گھوسٹ قرار دیا ہے، کیونکہ ان کا تو نادرا میں بھی کوئی ریکارڈ نہ ملا۔ نیب رپورٹ میں اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ شہباز شریف خاندان نے خود تو ٹیٹیاں موصول کی ہیں، مگر ساتھ ساتھ فرنٹ مینوں کے ذریعے بھی رقم حاصل کی، اور مشتاق چینی والا، جو کہ اب نیب کا وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے، اس کے کمپنی کے اکاؤنٹ سے 19 ٹیٹیوں کے ذریعے 251.7 ملین روپے حاصل کیا۔ مشتاق چینی کے جس اکاؤنٹ میں ٹیٹیاں آئیں تھیں، بعد میں جنوری فروری 2014 میں 10 ٹرانزیکشنز کے ذریعے 310 ملین روپیہ سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں منتقل کیا گیا۔ اس طرح مشتاق چینی کے دوسرے کمپنی اکاؤنٹ سے 293.3 ملین 22 ٹیٹیوں کے ذریعے منتقل کیا گیا، اور پھر 292 ملین روپیہ جنوری 2014 سے جنوری 2015 کے درمیان 15 ٹرانزیکشنز کے ذریعے سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو گیا۔ صرف یہی نہیں، مشتاق چینی والا اور اس کا بیٹا یاسر مشتاق سلیمان شہباز کو ٹی ٹی سے موصول شدہ رقم قرضے کے نام پر بھی دیتے رہے، اور یہ رقم چنیوٹ پاور کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی۔ نیب رپورٹ کے مطابق شہباز شریف خاندان نے جعلی فرنٹ کمپنیاں بھی بنا رکھی تھی، اور ان کی کمپنیوں کو بھی ٹیٹیوں کے ذریعے بڑی رقم موصول ہو رہی تھی۔ جعلی فرنٹ کمپنیاں سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں رقوم بھیجا کرتی، اور پھر وہ رقم شہباز شریف کے کاروبار میں لگ جاتی۔ شہباز شریف کے شریف گروپ کے ملازم نے وقار ٹریڈنگ کمپنی بنا لی۔ اس میں 12 ٹیٹیوں کے ذریعے اپریل سے جون 2015 کے درمیان 134 ملین روپے آیا۔ یہ کمپنی 14 اپریل 2015 کو بنائی گئی، اور 16 اپریل 2015 کو اس میں ٹی ٹی کے ذریعے رقوم آنا شروع ہو گئی۔ پھر یہ رقم سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں بھیجی گئی۔ نیب نے اپنی رپورٹ میں پاکستانی بینکوں پر بھی سوال اٹھائے ہیں کہ شاید وہ بینک بھی اپنا کام صحیح نہیں کر رہے تھے، اور ساتھ ہی 4 عدد متحدہ عرب امارات کی منی ایکسچینج کمپنیوں کا نام دیا ہے کہ شاید یہ کمپنیاں پاکستان میں منی لانڈرنگ نیٹ ورک کا اہم حصہ ہیں۔ شہباز شریف خاندان کو متحدہ عرب امارات سے ٹیٹیاں بھیجنے والی 4 کمپنیاں وہ ہیں جو کہ اومنی گروپ کی جے آئی ٹی میں بھی سامنے آ چکی ہیں۔ ان میں الزرونی ایکسچینج، ریمز ایکسچینج، سپنٹیکس ٹیکسٹائلز اور برلاس جنرل ٹریڈنگ شامل ہیں۔ ان 4 کمپنیوں سے شہباز شریف خاندان اور فرنٹ کمپنیوں کو 51 ٹیٹیاں بھیجی گئیں۔ نیب رپورٹ کے مطابق شہباز شریف نے رمضان شوگر ملز میں ڈالے گئے ٹی ٹی کے پیسے کو استعمال کرنے کا بڑا ہی دلچسپ طریقہ اپنایا، اور اپنے مری کے گھر مکان نمبر 5354 سی ہال روڈ مری، جو کہ ان کے خاندان اور خود ان کے زیر استعمال تھا، اس کو رمضان شوگر مل کو کرائے پر دے رکھا تھا، اور صرف اس منی لانڈرنگ کے پیسے کو استعمال کرنے کے لیے یہ کرایہ نامہ بنایا گیا، اور شوگر مل سے پیسے کو براہ راست کرائے کے نام پر اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا گیا۔ نیب رپورٹ کے مطابق شہباز شریف کے خاندان کی کمپنیوں نے سالانہ 65 ملین منافع کاغذات پر دکھایا، جبکہ ان کے اکاؤنٹ میں 429 ارب روپے کا ٹرن اوور نظر آ رہا ہے۔ نیب نے 7 ایسی کمپنیوں کا بھی سراغ لگایا ہے جو یا تو شہباز شریف کے ملازمین یا فرنٹ مین چلا رہے تھے، ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا اور صرف منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کی گئیں۔ ان میں سے گڈ نیچر ٹریڈنگ کمپنی شہباز شریف کے سیاسی مشیران نثار گل اور علی احمد خان چلا رہے تھے۔ دوسری کمپنی یونیٹا سٹیل میں بھی یہی دونوں افراد ملوث تھے۔ شہباز شریف کے ذاتی استعمال کے لیے رقوم بھی ان فرنٹ کمپنیوں سے آیا کرتی تھی۔
نیب رپورٹ کے مطابق جی این سی سے شہباز شریف کے کیش بوائز نے 1.2 ارب نکلوا کر واپس حمزہ اور شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا اور اس رقم کو استعمال کیا گیا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری ایسی ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ نیب نے حاصل کر لیا ہے جس میں مشکوک رقوم بالآخر شہباز شریف کے استعمال میں آئیں۔ نیب رپورٹس کے مطابق گڈ نیچر کمپنی اور یونیٹا اسٹیل شہباز شریف کا ہی بے نامی اثاثہ ہیں اور ان کمپنیوں کو فرنٹ مینوں کے نام پر بنا کر کم از کم 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ اس طرح کل ملا کر 10 ارب روپے سے زائد کی منی لانڈرنگ کی گئی اور کالا دھن سفید کیا گیا، جو کہ نیب کے بقول ایک مکمل دستاویزی سکینڈل ہے جس کا ایک ایک دستاویز موجود ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ نیب اپنی رپورٹ میں شہباز شریف اور ان کے دونوں صاحبزادوں پر کک بیکس اور کمیشن لینے کا الزام لگاتا ہے۔ نیب کے مطابق شریف فیڈ ملز کے ملازم راشد کرامت مسیح کے نام پر ایک جعلی کمپنی بنائی گئی۔ اس کمپنی کے ذریعے پنجاب کے کاروباری افراد اور اپنی ہی پارٹی کے افراد سے کمیشن وصول کیا گیا۔ نیب کے مطابق 2500 ملین روپیہ شہباز شریف اور ان کے صاحبزادوں نے چیکس کے ذریعے وصول کیا، جس میں 142 کراس چیکس کے ذریعے اور 116 اوپن چیکس کے ذریعے حاصل کیا گیا۔ یہ رقوم بھی کیش بوائز کے ذریعے جمع کروائی اور نکلوائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ 280 ملین کک بیکس کا پیسہ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کے ٹھیکیدار کے کاروباری اکاؤنٹ سے سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوا۔ نیب رپورٹ کے مطابق یہ تمام چیکس اور دیگر دستاویزی ثبوت بھی نیب کے پاس موجود ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تمام پیسہ کرپشن کا تھا۔